حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضرت محترم و مکرم صاحبزادہ علامہ حسان حسیب الرحمن صاحب زید مجدهم و ادام اللہ عمرہ، جامعہ محمدیہ کے فاضل اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء و طالبات، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک لفظ کی اصلاح کر دوں کہ طالب کی جمع آپ لوگ طلباء کرتے ہیں، اور با کے بعد الف اور آگے حمزہ علماء کے وزن پر اس کی صحیح جمع طلبہ ہے. طا، لام، با اور ہا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے عامل کی جمع عملہ ہے، اس کو آپ اردو میں عملہ کہتے ہیں. جیسے بارن کے معنی نیک کے ہیں، اس کی جمع ہے برارہ. قرآن کریم میں ہے کرام برارہ. اس لیے آپ جب بولیں تو طلبہ بولیں، لکھیں تو طلبہ لکھیں. طا، لام، با اور ہا. یہ تو ضمناً میرے ذہن میں آ گیا. مجھے نہایت قلبی مسرت ہوتی ہے کہ جب اس دینی اور روحانی مرکز میں جو محمدیہ نقش بندیہ ہے، اب ایک وقی دینی جامعہ کا باقاعدہ اہتمام ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے طریقت کے مراکز ہیں، یہ اتباع ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آپ کا جو مکتب نبوت تھا، اس نبوت کو بھی، کیونکہ ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت، یہ نون پر زبر نہیں ہے، نون پر پیش ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ. تو مکتب نبوت کی جو فرائض قرآن کریم نے بیان فرمائے وہ 4 ہیں: تلاوت آیات الہی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تزکیہ قلب کا، باطن کا، روح کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت.
جب یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر حقیقی معنی میں ایک جامعہ، ایک درس گاہ اور ایک تربیت گاہ بنتی ہے، کیونکہ یہ جو جدید تعلیمی ادارے ہیں ان میں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے، تعلیم تو ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے۔ تو چونکہ وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو آپ اساتذہ اور طلباء کا ٹکراؤ بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھی وہاں گولی بھی چلتی ہے، فساد بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو دینی تعلیمی مراکز ہیں ان میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے، تزکیہ بھی ہوتا ہے اور عمل کی ترغیب اور دعوت بھی دی جاتی ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے رب، یہ را اور باقی تشدید کے ساتھ ہے رب، اور رب کے معنی بھی ہے تربیت فرمانے والا، اور تربیت کے معنی ہے کہ کسی چیز کو نقطۂ آغاز سے لے کر بتدریج اسے مرتبہ کمال تک پہنچا دینا، یہ تربیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ مظہر صفات باری تعالیٰ ہوتا ہے، تو اس لیے کسی جامعہ، کسی دارالعلوم، کسی دینی درسگاہ کی تکمیل تب ہوتی ہے کہ جب وہاں تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، تو پھر ایک جامع اور مکمل درسگاہ بنتی ہے کہ جو مسجد، جو جامع تو صفہ تھا مسجد نبوی میں، تو اس میں ان تمام چیزوں کا مجموعہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی سرمایہ، انسانی اثاثہ آپ نے تیار فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ، کہ لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے۔ یہاں یہ جسمانی کان مراد نہیں ہیں، بلکہ جس کو انگریزی میں منرل کہتے ہیں، کہ زمین سے جو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، آج کل گیس، پیٹرول، کوئلہ یہ نکلتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال بھی کانوں کی طرح ہے۔ معادن، معادن کی جمع ہے کمعادن الذہب والفضہ، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی کان سے سونا پیدا ہوتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی پیدا ہوتی ہے، نکالی جاتی ہے۔ کوئلے کی کان سے نہ سونا نکلتا ہے، نہ چاندی نکلتی ہے، نہ ڈائمنڈ اور ہیرے نکلتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کہ زمانہ جاہلیت میں جن شخصیات میں ٹیلنٹ تھا، انگریزی میں ٹیلنٹ کہتے ہیں، اردو میں جوہر قابل کہتے ہیں، تو جن میں کوئی ٹیلنٹ تھا، اللہ کے رسول خالق نہیں ہے، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن بندوں میں جو جوہر قابل، جو قابلیت، جو ٹیلنٹ پیدا کیا تھا اور جس پر پردے پڑے ہوئے تھے، اس کو نکھار کر سامنے لے آنا اور شخصیت کو اس میں ڈھال لینا۔ تو فرمایا کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں کوئی ٹیلنٹ تھا، مثلا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک جوہر تھا، کمال تھا کہ جس مقصد سے وابستہ ہوتے وہاں ڈٹ جاتے، اڑ جاتے۔ تو زمانہ کفر میں ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن جب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں اسلام کی حجت بنتے ہیں، اور پھر ان کے دور میں اسلام دنیا کی سپر پاور بنتا ہے۔ اس لیے ان مراکز کا بھی کام یہی ہے کہ آپ کو علم سے بھی آراستہ کیا جائے، پھر آپ کی تربیت کی جائے، آپ کا تزکیہ کیا جائے، تو پھر کامل ہیومن ریسورس یا انسانی اثاثہ تیار ہوتا ہے، کیونکہ آگے چل کر آپ نے مقتدا بننا ہے، پیشوا بننا ہے، معلم بننا ہے، مبلغ بننا ہے، صاحب تحریر بننا ہے، تو پھر قوم کی رہنمائی کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کے جوہر کو نکھارا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بیان سکھایا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہے تعلیم اور دوسرا کیا ہے؟ بیان۔ بیان کے معنی ایکسپریشن کے ہیں، یعنی جو علم آپ نے حاصل کیا ہے آپ میں یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ اس علم کو کمیونیکیٹ کریں، ابلاغ کریں، تدریس کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس دین کی امانت ایک آیت بھی ہے تو اسے آگے تک پہنچا دو۔ اس لیے یہ ادارے دوسرے اداروں سے ممتاز ہیں، اور آج مجھے مزید خوشی یہ ہوئی کہ طالبات کا شعبہ بھی یہاں قائم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا اور عورت پڑھی تو نسل پڑھی، کہ ایک مرد پڑھے گا تو وہ اپنی اصلاح کرے گا، ایک عورت پڑھے گی تو وہ خاندان کی ملکہ بنتی ہے اور وہ پورے خاندان کی اصلاح کرے گی۔ کیونکہ ہمارے یہاں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے کہ معرفت النفس علی ما ہی علیہ بقدر طاقت البشریہ، کہ بشری استطاعت کے مطابق انسان کے نفس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوہر قابل رکھا ہے اس کو پہچاننا۔ کیوں کہ جب آپ اپنے جوہر کو جانیں گے اور سمجھیں گے تو پھر اس کو نکھاریں گے اور پھر اس کے فیضان کو عام کریں گے۔ تو سب سے پہلا مقصد تہذیب النفس ہے، کہ علم کا پہلا مقصد کیا ہے کہ ہمارا اپنی ذات کی، اپنی نفس کی اصلاح کرنا۔ پھر تدبیر منزل ہے کہ گھرانے کی اصلاح کرنا، اور پھر تہذیب مدن ہے کہ پورے نظام کی اصلاح کرنا۔ تو یہ اصلاح فرد سے شروع ہوتی ہے، گھرانے سے ہوتی ہوئی یہ پورے معاشرے پر محیط ہوتی ہے، اور یہی بنیادی تعلیم، تربیت اور تزکیہ کا مقصد ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے والوں میں جہاں صحابہ کرام تھے وہاں صحابیات بھی تھیں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو فقیہہ امت تھیں، دین نے علم کے بہت سے شعبے ان سے حاصل کیے، اور صحابہ کرام دین سیکھنے کے لیے امہات المومنین کے پاس جاتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 صحابہ کرام کی ایک جماعت
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور دروازے کے باہر پردے کے پیچھے امہات المومنین تھیں، ان سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا کہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل کے اعتبار سے آپ کا ڈے ٹو ڈے روٹین، آپ کی پریکٹس کیا تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضور کے معمولات تھے، یہ حضور کا طریقہ تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، صحابہ کرام نے اسے کم سمجھا کہ بھئی انہیں تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کلی قطعی کی سند عطا فرما رکھی ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر خدمت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ اصلی و ارقد، کہ میں رات کو کچھ دیر کے لیے، انہوں نے ایک نے کہا کہ اصلی اللیل ابدا، آج کے بعد میں ساری رات نوافل پڑھوں گا، ولا ارقد، اور سوؤں گا بالکل نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ نفل روزہ رکھوں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا ولا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا، کہ جب شادی نہیں کروں گا تو بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہیں ہوگا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کی باتوں کو سن لیا تھا۔ آپ نے کہا کہ انتم قلتم کذا و کذا، تم نے یہ بات کی ہے، تو سنو، انی لاخشاکم واتقاکم الی اللہ، مجھ سے بڑا نہ کوئی متقی ہے اور نہ مجھ سے بڑھ کر کسی کے دل میں خشیت الہی ہے۔ تو سنو، میرا معمول یہ ہے کہ اصلی و ارقد، کہ میں رات کو نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتا ہوں۔ اصوم و افطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں تو گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا کہ یہ میرا شعار نبوت اور سنت ہے، تو جو میری سنت سے ہٹ کر کوئی معیار تقویٰ کچھ ساختہ ایجاد کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا آسان ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے رب کو یاد رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو، حاجات کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق کو ادا کرنا یہ مشکل کام ہے، اور یہ میری سنت ہے۔ اسی طرح سے امہات المومنین سے دین سیکھا، صحابیات سے سیکھا۔ ایک صحابیہ تھی ام یعقوب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، جو فقہائے صحابہ کرام میں سے تھے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ عبداللہ، آپ تو کہتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اور کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں والمتنمسات اور بال نوچنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ تو ام یعقوب نے حضرت عبداللہ سے عرض کیا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں، یہ تو میں نے دفتین، 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے الحمد سے لے کر والناس تک، میں نے اس میں تو نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو تمہیں قرآن میں یہ مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو بار بار پڑھا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تم نے نہیں پڑھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے چونکہ فرمایا کہ گودنا اور گدوانا اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں دیا تھا کہ جو رسول کے تمہیں حکم دیں تو اس کو مان لو، جس چیز سے روکیں تو اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح سے
حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من حوسب عذب، جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، کہ جس کا نامہ اعمال قیامت میں اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑا آسان ہوگا اور وہ خوش اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا۔ دوسری آیت میں ہے کہ یقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ پاس ہو جاتا ہے اور گریڈ شائع ہوتا ہے تو وہ لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، بھی میرا رزلٹ آ گیا، میں A1 گریڈ پاس ہو گیا، تو وہ بھی کہے گا کہ یہ دیکھو لوگوں میرا رزلٹ آ گیا، میں تو A1 گریڈ پاس ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حاضر عرض، یہ تو فرمایا کہ حساب یسیرہ کا جو ہے یہ تو ان کے بارے میں اور ان کے پیشی ہو اور چھوٹ جائے، کہیں کہ بایو میٹرک لگاؤ اور گھر جاؤ۔ اور اما من نوقش عذب، جس کا مناقشہ ہوگا، جس سے منی ٹریل مانگی جائے گی، وہ تو پھنس جائے گا۔ تو اب یہ قرآن کی تفسیر ہمیں کس کے ذریعے معلوم ہوئی؟ ام المومنین کے ذریعے معلوم ہوئی۔ اگر ام المومنین اللہ کے رسول سے یہ سوال نہ کرتی تو یہ علم ہم تک کیسے پہنچتا؟ تو اس لیے کہ صحابیات کی سنت ہے دین کی تعلیم کو حاصل کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن تھے اور ان کی قرآنی تفسیر کو الگ جمع بھی کیا گیا ہے، تفسیر ابن عباس۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کمال علم کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلسان سعول و قلب عقول، کہ مجھے جہاں کوئی اشتباہ ہوتا تھا میں سوال کرتا تھا، مجھے جواب ملتا تھا، اور قلب عقول کہ میرے قلب میں یا ذہن میں اللہ نے جو تعقل کی سمجھ کی صلاحیت دی ہے میں اس کو استعمال کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کو محفوظ کرتا تھا جو آپ کے توسط سے امت کو ملی ہے۔ اس لیے یہ جو ہماری بچیاں ہیں، طالبات ہیں، تو ان کا دین حاصل کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک تو اپنی اصلاح کریں گی اور پھر آنے والی زندگی میں ایک گھرانے کی اصلاح کریں گی، پوری نسل کی اصلاح کریں گی، اور اگر اللہ ان کو توفیق دے گا تو یہ مجالس درس قائم کریں گی، یہ دینی مکاتب قائم کریں گی، اس جامعہ محمدیہ کی برانچز قائم ہوں گی ملک شہروں میں، اور یہ فیضان جو یہاں سے جاری ہوگا یہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اب یہاں طالبات کا شعبہ بھی ہے اور طلباء کا شعبہ بھی ہے، اور اب یہ صحیح معنی میں شریعت اور طریقت کا مرکز ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کہ جن کو بڑا دعویٰ ہے ولایت کا، پیری کا، تو ان سے جب پوچھتے ہیں کہ تم شریعت پر عمل نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں میں تو واصل ہو گیا ہوں۔ تو ان کا واصل ہو گیا، لیکن واصل بھی شیطان ہو گیا ہے۔ اگر وہ اللہ سے واصل ہوتا تو پھر وہ شریعت کا عامل ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع، شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا، شریعت ہی اصل کار ہے اور محک و معیار ہے۔ جو اس سے ہٹ کر کوئی راستہ ڈھونڈے گا وہ زندقہ ہے اور فریب ہے۔ تو اس لیے طریقت اور شریعت یہ دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے ایک ریل کی پٹریاں ہوتی ہیں پیرل اور متوازی، اور ان دونوں پر ٹرین چلتی ہے، تو جب شریعت اور طریقت دونوں کی کا ٹریک بنے گا تو تب ایک کامل مومن اور بندہ اور مرید اور مسترشد اور جماعت تیار ہوگی۔
اس لیے ہماری تو تمنا ہے کہ سارے جو ہمارے بزرگان دین کے مراکز ہیں جو آج ویران ہو چکے ہیں وہ آباد ہوں، وہاں تربیت کا، تعلیم کا، تزکیہ کا انتظام ہو، دینی مدارس و جامعات قائم ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ ہم نے حضرت قبلہ علامہ پیر نقیب الرحمن صاحب سے عرض کی تھی، حضرت قبلہ صاحب صاحب سے کہ آپ اب اپنی جو آپ کی خانقاہ ہے اور مرکز طریقت ہے اس میں دینی جامعہ بھی قائم کریں۔ الحمدللہ اب وہ قائم ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ پوری ایک ٹیم ہے، 5 7 8 برس میں یہ ٹیم تیار ہوگی، یہ اس کی اپنی پروڈکٹ ہوگی اور پھر آپ کے ذریعے جگہ جگہ دینی مدارس قائم ہوں گے، ملک کے اندر قائم ہوں گے، ملک سے باہر قائم ہوں گے، کیونکہ اس مرکز طریقت کا فیضان پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ برطانیہ میں، پورے یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں بھی جاری و ساری ہے۔ تو رجال کار کی ان کو ضرورت ہوگی اور آپ ان کا دست و بازو بنیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو چشمہ فیض شریعت و طریقت کے امتزاج کا اور دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کا جاری ہوا ہے تو اس کا نور پورے اطراف و اکناف عالم میں پھیلے گا اور ملک کے اندر بھی قریہ قریہ، شہر شہر، قصبہ قصبہ یہ فیضان انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ میں ایک بار پھر حضرت محترم صاحبزادہ صاحب کو اور قبلہ پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دینی جامعہ محمدیہ کے قیام پر اور بہت اعلیٰ معیار پر یہاں تربیت کا، تزکیہ کا، تعلیم کا انتظام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں انسانی نفوس کی ایک بہترین پروڈکٹ پیدا ہوگی۔ یہ جو اسلام دنیا پہ غالب آیا تو یہ صحابہ کرام کی صورت میں یہ جو پروڈکٹ تھی یہ تاجدار کائنات نے تیار کی تھی اور پھر انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم امت محمدیہ کا ایک حصہ ہیں اور ایک فرد ہیں۔ اور غزوہ بدر میں جب آپ عریش بدر کے نیچے رات بھر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے تو آپ نے آخر میں فرمایا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، کہ اے اللہ یہ جو 313 افراد کی مٹھی بھر جماعت میں نے تیار کی ہے اگر آج یہ ہلاک ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے تو پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تب سے آج تک اور آج سے قیامت تک اللہ کی زمین پر جو اللہ کی عبادت ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ صدقہ ہے شرکاء بدر اور شہداء بدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور اسی کا فیضان ہے کہ آج ہم ایمان اور اسلام کی دولت سے بہرور ہیں، فیضیاب ہیں، اللہ کے حبیب کے ادنا سے امتیوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کو پورے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنائے، ایک مثالی درسگاہ بنائے اور کہ ایک عالمی مرکز قرار پائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔